وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمين یا رب العالمین. سورہ اعراف کے 11 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں اور 9ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. 9ویں پارے کا ایک رکوع ہم نے مکمل کیا تھا. اب اس سے آگے مطالعہ شروع ہوگا. صرف یاد دہانی کے طور پر کہ سورہ اعراف کے اس حصے میں رسولوں کی قوموں کا ذکر ہے جن پر عذاب ہلاکت اس دنیا میں آیا. پوری قومیں تباہ کر دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جس کو قوم عاد کہتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جسے قوم سمود کہتے ہیں، پھر حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے. اس کے بعد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ جو ہیں حضرت موسیٰ سے کچھ پہلے کی ہیں. یہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں ہیں. ان تمام قوموں کا ذکر ہو چکا ہے. آخری ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ابھی اگلے رکوع سے ان کا ذکر شروع ہوگا. تمام رسولوں کے اور ان کی قوموں کے جو قصے ہم نے پڑھے، تذکرہ پڑھا اس سورہ مبارکہ میں، وہ ایک رکوع پر مشتمل تھا. بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر تو ایک رکوع سے بھی کم تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہم مسلسل 10 رکوعوں کی شکل میں پڑھ چکے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات اور اوور آل جو بنی اسرائیل کو معاملات درپیش آئے، سورہ بقرہ میں تو ان پر چارج شیٹ تھی. یہاں ان کے جو واقعات حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آئے ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہے. اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں حضرت موسیٰ ہی سب سے قریب آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس اعتبار سے کہ حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت رسول تھے. انہیں کتاب کے ساتھ شریعت بھی دی گئی تھی، اور ان سے بھی ایک عظیم امت کا آغاز ہوا تھا، بنی اسرائیل. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شریعت کامل شکل میں دی گئی. چنانچہ مناسبت سب سے زیادہ اس امت کی اگر بنتی ہے تو بنی اسرائیل سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ اگر زیادہ مشابہ ہے تو تمام رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا وہاں کے لوگوں کو سختی میں. بأسا کہتے ہیں فاقے کی سختی، قحط، والضراء اور جسمانی تکالیف. لعلهم يضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں، ان کے اندر رجوع کی کیفیت پیدا ہو. یہ مضمون سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے کسی قدر مختلف الفاظ میں. مضمون ایک ہے، اسلوب کا فرق ہے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائیوں سے. پہلے کچھ جھٹکے آئے آزمائشوں کے جگانے کے لیے، قوم بیدار نہیں ہوئی،
ہٹ دھرمی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں چھوٹ دے دیتا ہے، کھلی چھوٹ، گناہوں کا بازار گرم کرو، فسق و فجور کو عام کر دیا جائے، کھلی چھوٹ ملتی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا حتی عفو، برائی کی جگہ اللہ نے بھلائیوں سے بدل دیا اور ماحول کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آ گئی ہے۔ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب پھلنے پھولنے لگے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیفیں اور خوشیاں آتے ہی رہتے تھے، یہ دن تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم پر پہلے کچھ سختیاں آئی ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ یہ رسول کی وجہ سے آئی ہیں اور ہمیں جگانے کے لیے آئی ہیں، بلکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر پکڑا ہم نے انہیں بالکل اچانک، جب غفلت کی انتہاؤں کو چھونے لگے اور فسق و فجور کا بازار خوب گرم ہو گیا، اب اچانک اللہ کا حکم آ گیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ تک نہیں تھا، احساس تک نہیں تھا، اور عذاب اچانک آیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان اور زمین سے۔ یعنی حقیقی معنوں میں، ایک تو یہ تھا کہ انہیں چھوٹ کھلی مل گئی، کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، ایک حقیقی معنوں میں برکتیں اور خیر اور برکت انہیں ملتی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پکڑا ہم نے انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں، جو حرکتیں ان کی تھی اسی کے نتیجے میں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا نڈر ہو گئے ہیں یہ بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات، وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ پچھلی قوموں کے احوال تو تم سن رہے ہو کہ تمہارے اوپر یہ عذاب نہیں آ سکتا، رسولوں کی قوموں پر یہ عذاب آیا نا، تو رسول کی قوم ہی تو ہے، یہ قریش مکہ کون ہے، ان پر بھی تو عذاب آ سکتا ہے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا بے خوف اور نڈر ہو گئے ہیں یہ بستیوں والے کہ آئے ان پر عذاب، ہمارا عذاب، ضحًا، دن چڑھے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب وہ اپنے کھیل کود میں اور مصروفیات میں مگن۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ نڈر اور بے خوف ہیں اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو نڈر اور بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہی لوگ کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا، کیا سبق نہیں ملا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث بنے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد، یعنی ایک قوم ہلاک ہوئی، نئی قوم آئی ہے، تو کیا اس نے سابقہ سے سبق نہیں سیکھا؟ اور پھر وہی تاریخ بار بار دہرا رہی ہے، اگلی قوم جو ہے پھر اس کا وہی انجام ہو رہا ہے، پھر ایک نئے رسول آتے ہیں اور پھر ایک نئی قوم تیار ہوتی ہے اور پھر وہی انجام ان کا بھی ہو رہا ہے، تو سبق نہیں سیکھتے رہے لوگ۔ اَلَّوْ نَشَاءُ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم کر دیں ان کے دلوں پر مہر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پھر وہ سننے سمجھنے سے بالکل ہی رہ جائیں، اس کا بھی امکان ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ کچھ بستیاں ہیں اے نبی، ہم آپ کو ان کی خبریں، ان کے حالات آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان قوموں کی طرف ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، معجزے لے کر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ ایمان لانے والے نہ بنے اس چیز پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ایک یہ بھی انسان کی نفسیات ہے، جب ایک مرتبہ انکار کر دیا، رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اب اس کے بعد جو ہے ان کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں حقیقت منکشف بھی ہو گئی، دل نے گواہی بھی دے دی یہ رسول سچے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ چونکہ جھٹلا دیا تھا اب اس کی ضد ہے،
تو یہ ایک نفسیاتی کمزوری ہے انسان کی. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ ایمان لانے والے نہ بنے اس چیز پر جس کو وہ جھٹلا دیا تھا انہوں نے پہلی مرتبہ. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، جو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ڈٹائی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، ان کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتی ہے. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، اور نہیں پایا ان میں سے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کی پابندی کا معاملہ، عہد کا نباہ. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو کہ وہ بد عہد ہیں، نافرمان ہیں. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اب یہاں سے شروع ہوا ذکر حضرت موسیٰ کا. ان تمام رسولوں کے بعد جن کا ذکر ہو چکا، فرمایا ان کے بعد بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر. الی فرعون وملئہ، بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، یعنی ناانصافی کا معاملہ کیا، اور حضرت موسیٰ کی وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، میں رسول ہوں، نمائندہ ہوں پروردگار عالم کا. حقیق علی ان لا اقول، اور میں قائم ہوں اس بات پر کہ میں یہ نہ کہوں، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں مگر وہی جو حق ہو. یعنی میں کبھی بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ میں غلط بیانی کے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے نمائندے کے حیثیت سے پیش کروں. یہ تو اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہو جائے گی کہ میں کہوں میں اس کو رسول ہوں. تو میری جرأت نہیں ہے کہ میں اللہ پر کوئی غلط بات منسوب کروں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% حق ہے، درست ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح نشانی، معجزہ تمہارے رب کی جانب سے. فارسل معی بنی اسرائیل، تو مطالبہ کیا کہ پس بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا تھا، تو آپ کی رسالت کے مقاصد میں سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی کے شکنجے سے نجات دلانا نشانہ تھا. ایک تو آپ کو بھیجا فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے بھی نرم بات کرو، سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے، اس کو بھی دعوت دو. تو ایک آپ کا رخ ہے آپ کی رسالت کا فرعون کی طرف اور آل فرعون کی طرف، اور دوسرا آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل جو کئی سو سال سے مصر کے اندر غلامی کی چکی میں پیسی جا رہی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کنعان سے ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے، اور کچھ عرصے تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، وہ شہزادوں کی طرح رکھے گئے اس لیے کہ حضرت یوسف کو بہت اونچا مقام مل گیا تھا. اس کے بعد مقامی لوگوں نے دیکھا ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کو جو ہے انہوں نے لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا، پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا. پھر ان کی حیثیت بالکل غلاموں جیسی ہو گئی. اب وہ غلامی کی چکی میں پس رہی ہے. وہ قوم جو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان کی اولاد ہے، بنی اسرائیل. تو انہیں غلامی کے شکنجے سے آزاد کروانا یہ آپ کے مقصد رسالت میں سے تھا. لہذا مطالبہ کیا ان ارسل معی بنی اسرائیل، فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو جو ہے اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ چلے جائیں، ہم واپس چلے جائیں گے اپنے علاقے میں. قال ان كنت جئت بآیۃ، کہنے لگا کہ اگر تم لائے ہو کوئی نشانی، فأت بها ان كنت من الصادقین، تو پیش کرو اسے اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا اور اسی لمحے وہ سچ مچ کا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں ڈال کر نکالا، واپس کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ روشن تھا، سفید دیکھنے والوں کے لیے.
اس میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ دو معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور یہ کوہ طور پر جہاں انہیں رسالت ملی تھی اسی وقت یہ دونوں معجزات اللہ نے دے دیے تھے۔ یہ پڑھیں گے ہم آگے سورہ قصص میں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو قوم فرعون کے جو سردار تھے، ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کے ساتھ عمائدین اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، منصبدار بھی ہوتے ہیں، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے اس پورے جو بھی ایک ہائرارکی تھی اس کے اندر، ان ھذا لساحر علیم، یہ شخص تو کوئی بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دے، نکال باہر کرے، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، فماذا تأمرون، کیا مشورہ ہے، کیا فیصلہ ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ، یہ مشورہ ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو ڈھیل دو، اس کو بھی، موسیٰ کو بھی، اور اس کے بھائی ہارون کو بھی، چونکہ ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہی تھے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں کے اندر ہرکارے بھیج دو، جمع کرنے والے۔ وہ کیا کریں گے؟ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ جمع کر کے لائیں گے تمام بڑے جادوگروں کو جو کامل اور بہت ہی تجربہ کار جادوگر ہیں، پورے ملک سے ان کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، آتے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی، کوئی معاوضہ ہے، کوئی انعام ہے اگر ہم ہوئے غالب، فتح مند۔ جادوگروں کی اور اس لیول کے لوگوں کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ملے گا کیا۔ قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں، ضرور، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم فتح مند ہو گئے تو تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، جنہیں خصوصی نشستیں ہوتی ہیں ان کی دربار میں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو تم پیش کرو جو تمہارے پاس ہے، یا پھر ہم ڈالیں گے جو ہمیں ڈالنا ہے، جو ہمیں پیش کرنا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اب اپنا اپنا فن ہے جس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قال القوا، فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ تم پیش کرو، ڈالو کیا ہے تمہارے پاس۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے اپنا وہ کرتب پیش کیا تو انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو باندھ دیا۔ اسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نظر بندی کر دینا۔ جادو کی ایک تاثیر یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی نظر بندی کر دی جاتی ہے اور وہ چیز کچھ ہے، نظر کچھ آ رہی ہے۔ تو یہ ایک جادو کا جو بھی ایفیکٹس ہیں ان میں سے ایک ایفیکٹ یہ ہے، یعنی حقیقت میں جو چیز وہ پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر بندی کا۔ چنانچہ انہوں نے نظر بندی کی، اس کی تفصیل بھی اگلی صورتوں میں آئے گی کہ انہوں نے بھی کچھ رسیاں جو ہیں وہ زمین پر ڈال دی تھیں، اور جیسے انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی کچھ اسی انداز کا تھا۔ تو بہرحال پہلے انہوں نے اپنا کرتب پیش کیا، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، نظر بندی کی وجہ سے لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں۔ یہ جادو کے اعتبار سے ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہاں قرآن نے واضح کی ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، تو جب انہوں نے اپنا وہ کرتب پیش کیا تو انہوں نے نظر بندی کر دی، لوگوں کی نگاہوں کو باندھ دیا، واسترهبوهم، اور دہشت طاری کر دی، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بڑا کرتب لے کر آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، حضرت موسیٰ بھی یہاں پر نہیں ہے ذکر، بعد میں ہم پڑھیں گے، ایک دفعہ تو گھبرا گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی طرف، ان کے دل میں ڈالا۔ واوحینا الی موسیٰ، ہم نے حکم بھیجا ہے موسیٰ کو وحی کے ذریعے، ان الق عصاک، اپنا عصا پھینکو، اس کو بھی ڈالو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اسی لمحے وہ نگلنے لگا جو سوانگ انہوں نے رچایا تھا، جو کرتب پیش کیا تھا، وہ جو رسیاں سانپ بن کر نظر آ رہی تھیں وہ سب کو نگل گیا۔
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق جو ہے اس کا حق ہونا ثابت ہو گیا اور نیست و نابود ہوا وہ عمل جو انہوں نے کیا تھا، جو انہوں نے کرتب پیش کیا تھا۔ فغلبوا هنالك، چنانچہ ان جادوگروں کو وہاں پر شکست ہوئی۔ وانقلبوا صاغرین، اور یہ پورے لوگ جو ہیں فرعون سمیت یہ سب کے سب جو ہیں یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں۔ اب ایک عجیب معاملہ ہوا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ قالوا آمنا برب العالمین، پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، پروردگار عالم پر۔ اس لیے کہ اس سارے پروسیس سے پہلے حضرت موسیٰ نے ان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی تھی، اپنی دعوت کا خلاصہ ان کے سامنے رکھا تھا، اور جو چیز ان پر منکشف ہوئی وہ باقی لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جادوگروں کو معلوم تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، اس کی لیمٹس کیا ہوتی ہیں۔ یہ جو انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، سم تھنگ ایلس، یہ کوئی اور شے۔ چنانچہ یہ نہیں کہ انہوں نے سمجھا یہ بڑا جادوگر ہے تو ہم اس کو گرو مان لیں، نہیں، یہ واقعی موسیٰ نے جو بات کہی تھی وہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، اور ان پر وہ حقیقت جو ہے وہ منکشف ہوئی۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لائے رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا کہ کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو میری اجازت سے پہلے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اچھا تو یہ اصل میں تمہاری ایک چال ہے جو تم نے مل کر بنائی ہے اس شہر کے اندر، مدینہ کے اندر، یعنی شہر میں، اس علاقے میں۔ لتخرجوا منہا اہلہا، یہ ملی بھگت ہے تمہاری، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں یہاں سے، یہاں کے باشندوں کو نکال دو اس ملک سے۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی سیاست دان تھا، اس نے فوراً پیترا بدلا، اور اس نے جب دیکھا یہ شکست ہو گئی تو اس نے فوراً بات بنائی، اور بات زبردست بنائی اس نے کہ یہ تمہاری ملی بھگت معلوم ہوتی ہے اور تم سب نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، لہذا سزا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، یہ سخت ترین سزا ہوتی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر پھینک دینا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تم سب کو سولی پر بھی چڑھاؤں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، وہ جو حق ان پر واضح ہوا تھا اور جو ایمان انہیں اس وقت نصیب ہوا، اس کی اتنی شدت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اب تمہاری کسی دھمکی سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تم ہم سے کیا انتقام لے سکتے ہو؟ کس بات کا؟ اس کا کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر، اس ہستی پر جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ لما جاءتنا، اور ہم جب وہ بات ہم تک پہنچی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈھیل دے ہم پر صبر، ہمیں ڈھیروں صبر عطا فرما۔ وتوفنا مسلمین، اور ہماری موت آئے حالت اسلام میں، ہم تیرے فرما بردار ہوں، اسی کیفیت میں ہماری جان نکلی۔ یہ ان کی عزیمت تھی۔ وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اب فرعون سے کہہ رہے ہیں اس کے درباری کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد مچائیں زمین میں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں اب بنی اسرائیل کے ایک لیڈر کے طور پر ابھر کے آ گئے، اور اب انہیں خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ حضرت موسیٰ کی جو حمایت ہے وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہم سے ہماری حکومت نہ چھین دیں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کیا تم چھوڑ رہے ہو موسیٰ کو، نظر انداز کر رہے ہو اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد مچائیں زمین میں، اور ٹھکرا دے تمہیں اور تمہارے بتوں کو؟ اب یہ ایک اس میں جذباتی اپیل بھی ہے، وہ تمہارے بتوں کو اور تمہارے اس نظام کو نہیں مانتے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، وہ کہنے لگا کہ اب ہم ان کے بیٹوں کو، بچوں کو قتل کریں گے۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ،
اور ان کی لڑکیوں کو بچیوں کو زندہ رکھیں گے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم ان پر قابو یافتہ ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے چنگل سے نکل نہیں سکتے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ مدد چاہو اللہ سے، اس سے مدد کی درخواست کرو، واصبروا اور صبر اور استقامت سے کام لو، ان الارض للہ، جان لو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جو آخرت ہے عاقبت ہے وہ تو ہے ہی متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، کہنے لگے کہ ہم پر بڑی تکلیفیں اور ایذائیں آتی رہی ہیں، ہم نے بڑی مشقت اور اذیت کاٹی ہے تمہارے آنے سے پہلے بھی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی یہی صورتحال ہے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے ہی یہ بات نجومیوں نے فرعون کو بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہارے اس نظام اور تمہاری سلطنت حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا اٹھا سکتا ہے، کوئی بغاوت کا معاملہ، خطرہ ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس نے کافی پہلے سے ہی یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہو ان کے گھروں میں اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، درمیان میں کچھ حصہ جو ہے وہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے، لیکن اب سزا کے طور پر پھر اس نے دوبارہ یہ کہہ دیا فرعون نے کہ آئندہ بھی جو ہے وہ ان کے بچوں میں سے جو میل ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو اس قسم کے جو ہے وہ پرسیکیوٹ کریں۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ظلم کے پہاڑ، اور اب بھی یہی کیفیت ہے، اب پھر ہو گیا۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا کہ کیا عجب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر اقتدار اور غلبہ اور خلافت عطا فرمائے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون والوں کو پکڑا قحط سالی میں، قحط کے عذاب میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور پیداوار اور میووں کے نقصان میں، یعنی ہم نے ان پر بھی عذاب ڈالنے شروع کیے، آل فرعون پر، وہ جو اللہ کی سنت ہے پہلے جھٹکے دیے جاتے ہیں، تو قحط سالی کا عذاب بھی آیا، پھلوں کا اور پیداوار کا نقصان بھی ہوا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، جاگ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں پہنچتی تھی خیر، حالات اچھے ہو جاتے تھے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے تھے یہی ہمارے لائق ہے، ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ سب کچھ ہونا ہی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی تھی، کوئی اللہ کے عذاب کی کوئی شکل آتی تھی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اسے قرار دیتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، جس کے یہ اثرات ہیں ان پر، یہ اب ڈٹائی ہے ان کی۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، سن لو ان کی جو نحوست ہے، جو بدقسمتی ہے، وہ اصل میں اللہ کے اختیار میں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ جو بھی نشانی تم ہمارے سامنے پیش کرو گے، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہ اس کے ذریعے تم ہمیں مسحور کر سکو، متاثر کر سکو، کہ شاید ہم تمہارے خیال میں ایمان لے آئیں، بھول جاؤ۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو مرضی نشانی دکھا دو۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، تو ہم نے بھیجے ان پر کئی عذاب آگے پیچھے، طوفان کا عذاب، ٹڈی دل، جراد، والقمل، چچڑیاں، جوئیں، والضفادع، اور مینڈکوں کا، یعنی ان چیزوں کی کثرت ہو جاتی تھی، ٹڈی دل ہیں، چچڑیاں ہیں، مینڈک ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ مینڈکوں کا عذاب یہ تھا کہ کھانے کی چیزوں میں بھی مینڈک پھٹک رہے ہیں، پینے کی چیزوں میں سے بھی مینڈک برآمد ہو رہے ہیں۔ اس قسم کے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے پے بپے کئی عذاب بھیجے۔ آیات مفصلات،
الگ الگ اور بڑی واضح نشانیاں تھیں ان کے لیے. فاستکبروا، لیکن انہوں نے استکبار سے کام لیا، گھمنڈ سے کام لیا. وکانوا قوم مجرمین، اور تھے ہی وہ گناہگار لوگ، جرائم پیشہ لوگ تھے. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تھا، جو اوپر تفصیل آئی ہے ان میں سے کوئی عذاب آیا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اب یہ بھی عجیب معاملہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنیاد پر جو تمہارا اس کے ساتھ ہے، تمہارا کوئی خاص ریلیشن ہے اپنے رب کے ساتھ، دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم نے اس عذاب کو ہم سے دور کر دیا اس مرتبہ، لنؤمنن لک، تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم یقیناً بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو، تمہیں بھی رسول مان لیں گے، ان کو بھی بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اور جب ہم ان سے اٹھا لیتے تھے اس عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس کے اسے وہاں تک پہنچنا تھا، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جیسے ہی عذاب اٹھایا اسی لمحے وہ عہد توڑ ڈالتے تھے، سب بھول جاتے تھے کیا وعدے کیے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، اور ان پر پھر وہ بڑا عذاب آیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا انہیں سمندر میں. وہ تفصیلی واقعات بھی آگے آئیں گے سورہ قصص میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے تھے، اور پھر پیچھے سے فرعون اپنے لشکروں کو اور اپنی پوری آبادیوں کو لے کر کہ یہ ہمارے غلام بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، سب نکلو اور ان کو پکڑ کے لاؤ، اور ان کی جو ہے ان کو عبرتناک سزا دی جائے. اور وہ سارے نکلے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ فرعون اور آل فرعون سارے سمندر میں غرق کر دیے گئے اور بنی اسرائیل بچا لیے گئے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے تغافل ہی کرتے رہے. گویا جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا وہ آل فرعون پر تو آ گیا حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نگاہوں کے سامنے. ایک بات حضرت موسیٰ کے جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے رسول بنا کر، تو ایک فیز مکمل ہو گیا یہاں پر، وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو جنہیں کمزور سمجھ کے دبا لیا گیا تھا، جو غلامی کی چکی میں پس رہے تھے. ہم نے انہیں وارث بنا دیا مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق و مغرب کا. یعنی اس کے بعد ان کو بنی اسرائیل کو پھر بعد میں بڑی سلطنتیں بھی ملی ہیں. التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین جس میں ہم نے بڑی برکت رکھی تھی. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور منیامید کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو اونچی اونچی عمارتیں وہ بنایا کرتے تھے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ایک چیپٹر کلوز ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں مصر سے، اور جو ہے وہ سمندر پار کر کے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے. اور یہ بھی 6 لاکھ سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی تعداد تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یہاں بھی بنی اسرائیل نے جو جو حرکتیں کی ہیں ان کا ذکر پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ یہاں بھی آئے گا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو بنی اسرائیل کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر سے کہ جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. یعکفون، یہ وہی اعتکاف ہے. اعتکاف اصل میں یہ ہے، عبادت کی وہ شکل ہوتی ہے کہ کنسنٹریٹ کیا جائے، ایک بت سامنے ہو تو اس پر ہی نگاہیں مرتکز کر دی جائیں، دھیان سارا ادھر دیا جائے. اور ہماری اعتکاف کی عبادت یہ ہے کہ الگ ہو کر اور اللہ کے ساتھ لو لگائی جائے، زیادہ سے زیادہ وقت انسان اللہ کے ساتھ گزارے تنہائی میں.
تو یہ اعتکاف عبادت کی یہ شکل ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا اللہ پر یا جو بھی وہ اپنے بتوں پر کرتے تھے اس کو بھی وہ اعتکاف کہتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کوئی معبود بنا دو، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں، سامنے بت رکھے ہوئے ہیں، تسلی سے بیٹھ کر اس کو کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، ان کی آگے دھیان اور گیان ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا ہی معبود ہمیں بھی لا دو۔ اب وہ کئی سو سال کی غلامی میں وہ ذہنی لیول اتنا پست ہو چکا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ اس قسم کا مطالبہ بھی کر دیا۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا تم نرے جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ وہ ہیں کہ یہ جن کو بت اور بت پرستی کا جو پورا نظام ہے یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے جس میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، اور مٹ جانے والا ہے عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ قال غیر اللہ یبغیکم الہا، فرمایا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔ اور ذرا یاد کرو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ باقی رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس نے پورا کیا مزید 10 راتوں سے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی، یعنی 40 راتیں۔ صحرا نوردی میں پھر بہت عرصے کے بعد ایک سٹیج وہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر، اور اولین تھا کہ 30 دن کا روزہ رکھو گے، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو پھر 10 دن کا اور رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ تورات کی الواح جو ہے وہ ملنی تھی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں کئی دن تک جو ہیں مقیم ہیں، اکیلے تنہا ہیں، اور پھر وہاں ان کو وحی ہوئی ہے، تو کچھ اس قسم کا تجربہ جو ہے حضرت موسیٰ کو بھی کروایا گیا، اور 40 دن کا روزہ رکھا انہوں نے، پوری ہوئی مدت 40 دن۔ یہ چلہ اور 40 اور یہ اس کی بھی کوئی 40 کی بھی کوئی نہ کوئی معنویت ہے، اس کے اندر یہ بھی کوئی میننگ فل ایک ہے بہت سے اعتبارات سے یہ فگر، واللہ اعلم۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور حضرت موسیٰ نے کہا اپنے بھائی سے کہ تم میری نیابت کرنا میری قوم میں تو چلا ہوں 30 دن کے لیے، اور وہ 40 بھی ہو سکتے ہیں، ابتداءً 30 کا وعدہ تھا، پھر 40 پورے ہوئے، تو تم میرے پیچھے میری نیابت کرو گے، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھنا جو مفسد لوگ ہیں، فساد مچانے والے شر پسند عناصر جو ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ قوم میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے۔ یہ شرف حاصل ہوا، شرف ہم کلامی حضرت موسیٰ کو وہاں پر، اس سے پہلے بھی حاصل ہوا تھا، اب وہاں پر تفصیل سے ہوا۔ قال ربی ارنی انظر الیک، اسی سے حوصلہ پا کر انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا، کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے موقع عنایت فرما کہ میں تجھے دیکھ بھی سکوں۔ ہم کلامی کا شرف تو حاصل ہو رہا ہے، اس کی لذت ہی اتنی بے پناہ ہے، اگر دیدار نصیب ہو جائے گا تو وہ کیا شے ہوگی، تو کیوں نہ ایک جھلک وہ بھی ہو جائے۔ قال لن ترانی، جواب ملا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن ذرا نگاہ رکھنا سامنے پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر امکان ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ اصل میں انہیں ایک تجربہ کرانا تھا۔
فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے اپنی ایک تجلی پہاڑ کی طرف ڈالی، وہ تجلی کی کیا کیفیت تھی؟ جعلہ دکن، اس تجلی نے ہی اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ جو ہیں یہاں دوسرے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، تو جب انہیں افاقہ ہوا یعنی ہوش آیا، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، اقبال کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری و تبسمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تجلی سے جو ہے موسیٰ کے تو ہوش اڑ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جو مقام نصیب ہوا، جو دیدار نصیب ہوا کہ پورے سکون کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ دیدار کا جو ہے شرف حاصل کیا۔ بہرحال یہاں پر اس کے حوالے سے اقبال کا شعر یاد آ گیا، فلما افاقا، تو جب وہ ہوش میں آ گئے، افاقہ ہوا، یہ لفظ وہی ہے جسے ہم افاقہ کہتے ہیں۔ قال سبحانک تبت الیک، تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ہوں ایمان لانے والا۔ فوراً تجدید ایمان بھی کی ہے، توبہ بھی کی۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں منصب رسالت کے لیے تمام لوگوں میں چن لیا ہے تمہیں، اور اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے برسالاتی و بکلامی، تمہیں دو شرف حاصل ہوئے ہیں۔ ایک تو میں نے رسول بنایا ہے تمہیں اپنے پیغامات بھیجنے کے لیے لوگوں تک، اور دوسرا شرف یہ ہے کہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، تم سے کلام کرنا براہ راست۔ فخذ ما آتیتک، تو بس پکڑو اس کو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، وکن من الشاکرین، اور رہو شکر گزاروں میں سے۔ وہ کیا چیز تھی جو عطا ہوئی تھی؟ وہ آگے آ رہی ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان تختیوں میں لکھ دی تھی، من کل شیء موعظۃ، ہر طرح کی نصیحت، موعظت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی پوری شریعت کا پورا ایک ڈھانچہ تھا جو دے دیا گیا حضرت موسیٰ کو۔ تورات کی الواح کی شکل میں وہ تختیاں تھیں جن پر وہ لکھا ہوا تھا، کندہ کیا ہوا تھا، الفاظ جو ہیں وہ تختیوں پر موجود تھے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اب اس کو پکڑو، تھامو پوری مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو اس کی تعلیمات ہیں ان پر کاربند ہو جاؤ۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اپنائیں اسے، اس کے بہتر طریقے کو، بہتر سے بہتر انداز میں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا گھر نافرمانوں کا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو کہ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنگا فساد کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ جو اس قسم کے عناصر ہیں، شرپسند عناصر، اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں بھی، لا یؤمنوا بها، تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھیں ہدایت کا راستہ تو کبھی اسے اپنے راستے کے طور پر اختیار نہیں کریں گے۔ یہ کچھ ہے ایسے عناصر رہے ہیں جن کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہے اور سب سے بڑا سرپرست وہ ابلیس ہے، سب سے بڑا سرکش۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ دیکھیں کوئی گمراہی کا راستہ تو فوراً اس کو اختیار کر لیں گے عمل کے طور پر، یہ لپکتے ہیں گمراہی کی طرف۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی ہے ہماری آیات کی، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل ہی رہے، بے خبر ہی رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی جو ملاقات ہے اس کا انکار کیا، حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال اکارت گئے، یعنی کوئی اگر نیکی کبھی کی بھی تھی
کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کبھی کر بھی دیا تو وہ بھی سب اکارت تھا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں بدلے میں پائیں گے وہ مگر وہی کچھ کہ جو عمل انہوں نے کیے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔